مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وفي موضع آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية طويل قال جبرائيل ما الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 25 اکتوبر 2019 بروز جمعۃ المبارک ہماری خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہ جہان ٹانک کے دوستو، آپ اور ہم ہر مہینے یہاں خانقاہی اجتماع میں جمع ہوتے ہیں۔ چاروں سلاسل میں بیعت بھی ہوتی ہے، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ کچھ ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ تصوف کیا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نمبر 1 ذمہ داری یہ بتائی، حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ نمبر 2 قرآن اور حدیث پاک کو سمجھائیں گے۔ نمبر 3 صحابہ کرام کے دلوں کو پاکیزہ فرمائیں گے۔ یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ ہے، تزکیہ قلب، دل کی پاکیزگی، اسی کا نام تصوف ہے۔ جس وقت بندہ دل کو پاک کر لے، ریاکاری سے محفوظ ہو جائے، وہ تصوف حاصل کر چکا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں دل کو پاک کر لوں گا گھر بیٹھے علیحدہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھے بغیر، تو یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی نہ لگائی جاتی، بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہوتا آپ اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں اس ذمہ داری کو بطور اہم ڈیوٹی فرمانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گھر بیٹھے علیحدہ طور پہ اس چیز کی کاملیت ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو، تصوف اسی دن سے معرض وجود میں آیا ہے جس دن سے قرآن کریم معرض وجود میں آیا ہے، جس دن سے حدیث نبویہ معرض وجود میں آئی ہے۔ تصوف کا طریقہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، دین کے شعبے اکٹھے معرض وجود میں آئے ہیں۔ وہ مدرسہ ہو، تعلیم کا شعبہ، وہ اسلام کا نفاذ ہو، سیاست اسلامیہ کا شعبہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجاہدین کا شعبہ، وہ دعوت و تبلیغ ہو، مبلغین کا شعبہ، یا وہ دلوں کو پاکیزہ کرنا ہو، صوفیاء کا شعبہ، یا مسائل کا استدلال کر کے امت کو بتانا ہو، فقہاء کا شعبہ۔ یہ تمام شعبہ ہے زندگی، شعبہ ہے دین، ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں، مددگار ہیں، اور ایک ہی چشمے کی شاخیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ تبلیغ حق ہے تو جہاد غلط ہے، جہاد حق ہے تو تبلیغ غلط ہے، تصوف حق ہے تو مدرسہ ٹھیک نہیں ہے، مدرسہ ٹھیک ہے تو اسلامی سیاست ٹھیک نہیں ہے، اسلامی سیاست ٹھیک ہے تو خانقاہ ٹھیک نہیں ہے، خانقاہ ٹھیک ہے تو یہ کام یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جیسے یہ خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں سے مل کے مکہ بنتا ہے۔
اگر ان 5 انگلیوں میں کوئی ایک انگلی کمزور رہ گئی وہ مکہ معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ ویسے دین کے تمام شعبوں میں ہر شعبے کو مضبوط رکھنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شعبہ کمزور رہ گیا ہم مکمل دین پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے کا فریق نہ سمجھیں، ایک دوسرے کا رفیق سمجھیں۔ یہ شعبے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ممد ہیں، معاون ہیں، معین ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے فریق نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف اور اپوزٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ دیوار بنتی ہے مختلف قسم سے، اینٹ گارا پھر اینٹ پھر گارا، یوں مضبوطی سے بنے گی، یا سیمنٹ رکھ لے، یقوی بازوہ بازا، دیوار کی ایک اینٹ کی حیثیت دوسری اینٹ کے ساتھ بطور سہارا ہوتی ہے۔ کسی ایک اینٹ کو کھوکھلا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دیوار گر جائے گی، وہ چھت کے گرنے کے آثار پیدا ہو جائیں گے، پھر چھت کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو دین کے کسی شعبے کی مخالفت یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ دین کے کسی شعبے کی نفی، دین کے کسی شعبے پر اعتراض، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اعتراض تصور ہے۔ اور میری دوستو میری بات ذرا غور سے سننا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تصوف کے لیے 20 آیات اتاری ہیں۔ کئی آیات ہیں جو عام طور پہ بندہ پڑھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں نہیں رہتا۔ میں بھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا اور اس کا سوال کا جواب صوفیاء کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے دور کر دیا، وہ اللہ بڑی کریم ذات ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ ندا لایا ہے جسے یا کہتے ہیں۔ یا کسے کہا جاتا ہے؟ دور بندہ ہو نا، یا فلاں یا فلاں پکارا جاتا ہے، جو دور ہو پکارا تو اسے جاتا ہے، قریب والے کو تو متوجہ کرتے ہیں۔ تو یا پکارا، اس سے سمجھ آیا انسان اللہ سے بہت دور ہے، بظاہر تو یہ سمجھ آ رہا ہے۔ ایک آیت اور ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب زیادہ قریب ہیں تو پھر یا سے پکارنے کا مطلب، اس کا جواب جو صوفیاء دیتے ہیں نا وہی فقہا نقل فرما کے آگے امت کو سمجھاتے ہیں۔ ایک آیت میں دوری کی اشارہ مل رہا ہے، ایک آیت میں قرب بتایا جا رہا ہے۔ ایک بات میں اور کرتا ہوں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم 4 ہو 5واں اللہ، تم 6 ہو 7واں اللہ، اس سے کم یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو پھر یا ایھا الانسان کہہ کے مخاطب کا مطلب، میرے دوستو ہمارے حضرات صوفیاء تصوف والے حضرات فرماتے ہیں کہ بہت اچھی طرح بندہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ تو قریب ہیں لیکن انسان نے ایسے اعمال کر لیے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات سے دور چلا گیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں غیر اللہ کو وہ جگہ دے دی ہے، اس نے غیر اللہ سے وہ یاری لگا لی ہے کہ اب اس کی اللہ پاک سے دوستی دوری میں چلی گئی ہے۔ اس لیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فرمایا جائے۔ میرے دوستو ایسی کئی باتیں ہیں جو معیت میں سمجھ آتی ہیں ورنہ معیت کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرم بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے۔ اس کا مطلب اگر تمہاری ذاتی انا اس سے چل رہی ہے اپنی ذاتی اناؤں کو قربان کر دو، اپنی ذاتی معاملات کو قربان کر دو، پرسنل نہ ہو جایا کرو، دین کو مقدم رکھو۔ یہ تصوف سکھاتا ہے انی معکما اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ معیت بتائی جا رہی ہے۔ جب بندے کے دل میں معیت کا احساس پیدا ہو جائے
کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے، کبھی اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ سی سی ٹی کیمرہ اوپر لگا ہوتا ہے، آفیسر اس کا باس دیکھ رہا ہے تو یہ نیچے والا جونیئر کبھی غلطی نہیں کرتا، بیٹھے مجھے پتہ ہے مجھے واچ کیا جا رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے جو ڈر آج پیدا ہوا ہے یہ دنیا کا اثر ہے، اور اللہ کے خوف کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے یہ تصوف کی بنیاد بنتی ہے۔ صوفیاء خانقاہوں میں جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں، اللہ پاک تو وہ ہے جس کی نظر ہر جگہ ہے۔ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات، اندھیرا ماحول، کالی رات کے کالے پہاڑ پہ کالے چونٹی چل رہی ہو پتھر پہ، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس میں خیر ہوگی۔ جس کا نقصان ہو تو بعض اوقات اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں میری لوگ تھئی پئی ہے، یہ آدھے نہیں دے چی خیر ہو سی۔ یہ جملہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ میری تو بربادی ہو گئی اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں خیر ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق جڑ چکا ہوتا، رضا بالقضاء ہو چکی ہوتی تو یہ کبھی یہ جملہ نہ کہتا۔ کیوں؟ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، میرے بندے بہت سی چیزوں کو تو بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے ان سے، بہت تعلق اپناتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ تیرے لیے بری ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے بہت ناپسند تصور کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میں گواہی دے رہا ہوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ روایات حدیث میں ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز میں ٹھنڈ میں وضو کر کے مسجد کو چلے اندھیری رات میں، ایسا آدمی جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے سامنے ایسی نور اور روشنیاں چل رہی ہوں گی، لوگ اس روشنی کو دیکھ کے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے استاد جی نماز نہیں ایسا کو کچھ تھیندا، ایسا کو وضو کل مرے پوندی ہے۔ کہنے لگا مجھے نماز سے کچھ نہیں ہوتا، وضو میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو عجیب لگتا ہے نا اسی پہ اجر ہے، اسی پہ اجر ہے۔ دکھ لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سستی ٹوٹ رہی ہے، اسی پہ اجر ہے۔ یہ ہر وقت معیت یہ خانقاہ سکھائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، مختلف سوالات کیے، ان میں ایک سوال پوچھا مل احسان، کیفیت احسانی کیا ہے جسے تصوف کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے بن جا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یوں کیفیت نہ بن پائے تو یوں بنا لے کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بن پائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندے سے غلطی نہیں ہوگی۔ جب ہم اللہ سے اس کیفیت میں خود کو توڑ دیتے ہیں، جب توڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت کو خانقاہ میں آ کے سمجھتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا لفظ 3 چیزوں سے بظاہر مشتق بنتا ہے۔ یہ انسان بظاہر 3 چیزوں سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1 انسان انس سے ہے، انس کہتے ہیں پیار اور محبت کو۔ نمبر 2 انسان نسیان سے ہے، اس کا معنی ہے بھول جانا۔ نمبر 3 انسان آنس سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھ لینا۔ ان تینوں پہ پھر وہ آیات لاتے ہیں، فرمایا دیکھو انس سے تو سمجھ آتا ہے، نسیان سے تو سمجھ آتا ہے، لیکن قرآن کریم میں فلما آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ قصص آیت نمبر 29 میں فرمایا جا رہا ہے جب اپنی گھر والی کو لے کر وہ چلے تھے، صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہیں، جب وہ انہیں لے کر ساتھ چلے تھے تو طور پہاڑ پہ انہوں نے ایک آگ کو جلتے ہوئے دیکھا، تو آنسا اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی یہ تینوں کیفیتیں ہیں، انسان پیار و محبت والا بھی ہے، بھولنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان پیار اور محبت والا ہے۔ اس کے اندر پیار اور محبت کیسے ہے؟ جب اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر 2 کیفیتیں بن جاتی ہیں۔
یا تو یہ انسان خدا کی محبتیں انعامات اپنے اوپر رکھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، یا یہ بندہ یوں کرتا ہے کہ احسان خداوندی، انعامات خداوندی، اکرامات خداوندی کو دیکھ کر دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، رب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر ہے۔ اور میرے دوستو، ان الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ قرآن کریم کہتے ہیں انسان بے صبرہ بن چکا ہے، خود دیکھے اس کو بری چیز آئے تو ہائے ہائے میرے لیے، ہائے ہائے تکلیف میرے لیے کہنا شروع کر دیتا ہے، اچھی چیز آئے تو منوع بن جاتا ہے، یعنی اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں یہ جو طمع آ جاتا ہے نا، خود کو صوفی بنا لو۔ کہا صوفی وہ ہے جس میں 3 چیزیں ہوں، نمبر 1 نہ طمع ہو، نمبر 2 نہ منع ہو، نمبر 3 نہ جمع ہو۔ کیا معنی؟ طمع، منع اور جمع یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی آدمی کے پاس اچھائی دیکھیں، کوئی نعمت دیکھیں، کوئی اس کے پاس کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی گاڑی، کوئی اچھے پاس کپڑا، کوئی اچھا کوئی اچھی چیز دیکھیں تو تمہارے دل میں لالچ نہیں آنی چاہیے کہ طمع ہونا چاہیے مجھے مل جائے، جی نہیں۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو میرے اللہ اس کو چیز دی ہے، اس کو سلامت رکھ، اس کے واسطے سے مجھے بھی دے دے، یوں کہہ سکتے ہو۔ طمع نہیں کر سکتے کہ اس سے نکلے اور میرے پاس آ جائے۔ نمبر 2 منع، صوفی کے اندر طمع بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ منع کا کیا معنی؟ خشک نہیں بنتا۔ ایک ہوتے ہیں صوفی، ایک ہوتے ہیں خشک صوفی۔ خشک صوفی کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہنسنے کی بات بھی نہیں کرنی، کوئی تھوڑا سا ہنس لے، ہاں تم ہنس رہے ہو منع ہے ایسے نہ کرو، کوئی تھوڑا سا مذاق کر لے جائز حد تک وہ بھی منع کر دے، کوئی ہدیہ دے جی نہیں ہم نہیں لیتے اللہ میں کھلائے، اس طرح خشک بنے کہ اس طرح منع کرنے والا بھی صوفی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا مذاق کرنا ثابت ہے، سچا مذاق صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ الخمسین اٹھاؤ، 50 واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی مذاق کے علماء نے لکھے ہیں۔ مزاح الصحابۃ والرسول دیکھ لو، حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو دیکھ لیں کہ صوفی میں یوں منع بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر، وہ فرمایا کرتے تھے، خواص کی مجلس تھی، ایک دوست نے ہنسی مذاق کے لیے ایک بات سنا دی تو حضرت بہت خوش ہوئے۔ ایک صوفی صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہنس نہیں رہے، کہا بھائی اپنے نفس کو حلال لذتیں دو تاکہ وہ حرام لذتوں سے بچ جائے۔ یہ نہ ہو تم نے اچھی بات پہ ہنسنا ہی چھوڑ دیا، نہ بھائی نہ مجھے تو صرف خوف ہے، یوں خشک صوفی نہیں بنو، کہ یوں منع والے معاملات نہیں چلتے۔ اپنے آپ کو حلال جائز وہ لذتوں کا عادی بنا لو تاکہ وہ حرام لذتوں سے بچ جائے۔ اسی بنیاد پہ اللہ کے قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، میں نے شادی تمہاری پسندیدگی پر رکھی ہے۔ کیا معنی؟ جہاں پسند ہو وہاں شادی کرو، لیکن پسند کا معنی لو میرج نہیں ہے، پسند کا معنی دوسرے کی عزت اچھالنا نہیں ہے، پسند کا معنی کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ پسند کا معنی اپنے گھر والوں کے طریقے کے اعتبار سے کام کرو۔ قرآن نے اجازت دی ہے، جائز کہا ہے، اس پر منع نہیں کہا۔ میں ایک بات کرتا ہوں توجہ رکھنا، منع بھی نہیں کرتا یہ صوفی ہے۔ اس سے اگلا معاملہ جمع۔ جمع کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کچھ ایسے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے پاس مالوں کو جمع کر لیتے ہیں، اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، گنتے رہتے ہیں مالوں کو، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی غریب کے پاس نہیں جانے دیتے۔ یہ صفت قرآن کریم نے غیر کی بیان فرمائی ہے، الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا یہ صفت غیر کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے، غیر مسلم کی ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے پاس مال جمع ہو رہا ہے تم آگے دینا شروع کر دو۔ لوگ پوچھتے ہیں مالدار ہونے کا نسخہ بتاؤ، میں نے کہا میرے بھائیو ایک کمرے میں ایک دروازہ کھلا ہو باقی سارے روشن دان بند ہو، کبھی ہوا کراس نہیں ہوگی۔ آپ نے کمرے کے ماحول کو مینٹین رکھنا ہے، ایک طرف سے ہوا ایک طرف سے نکلے۔
ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اے سی میں تو سارے دروازے بند کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی ایک دروازہ پھر بھی کھلا رکھتے ہیں جس سے باہر کنڈینسر پھینک رہا ہوتا ہے, آکسیجن لے رہا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینک رہا ہوتا ہے. تو میں کس نے کہا وہ سوراخ بند ہوتے ہیں تو میں نظر نہیں آتا, کھلا تو وہ بھی ہوتا ہے. تو کمرے کے ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی ایک سوراخ آپ کھولیں گے, ایک آنے کا ایک جانے کا. تو آپ نے اللہ سے مال آنے کی تو دروازے کھلے رکھے ہیں, مجھے ملے 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 ملے. مال نکالنے غرباء کو دینے کا دروازہ تم نے بند کر رکھا ہے, تو کبھی مال تمہارے پاس نہیں آ سکتا. آپ کے پاس آیا, میں مثال دے رہا ہوں, میرے پاس پہننے کے 5 سوٹ ہیں. آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں, میرے ناپ کا سوٹ اسے آتا ہے, اسے آتا ہے, اسے آتا ہے. اگر 15-20 زیادہ بندے ان کے لسٹ بنا کر رکھیں. آپ کو نیا سوٹ ملے, آپ وہ سوٹ کسی اور کو دے دو, نیا تم پہن لو. آپ کے پاس ترتیب ہونی چاہیے, آپ کے پاس معاملات ہونے چاہیے. خدا کی قسم جو بندہ یوں جانے کے دروازہ, آنے کے ساتھ جانے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے, ایسے بندے کو رب دیتے ہی دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ الذی جمع مالہ وعددہ کا مصداق نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے جو یوں کام کر لے, بلکہ یہ اللہ کے معاملات کو دیے ہوئے مال کو آگے چلا رہا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہدیے کو ہدیہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. ہدایہ کو اللہ کے رسول آگے ہدیہ فرما دیا کرتے تھے. ہدایہ کا معنی گفٹ, جو بندے کو تحفہ ملے. آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے, آپ دے دیں. میں خواتین میں بہت حیران ہوتا ہوں. میں خواتین میں خود اپنے گھر والیوں کی بات کر رہا ہوں, جہاں سے میں نے ترتیب شروع کی ہے. ہمارے خواتین میں ترتیب عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ لوگ معاملات یوں رکھتے ہیں, خاتون نے ہر شادی پہ نیا سوٹ پہننا ہے. آج کل تو مصیبت ہے, بلا دھوتا ہوا تو پاوڑا کو نہیں نا, یہ اکثر پہلی شادی تھے تو پاتاس. ہمارے ہاں ترتیبیں تو یہی ہیں, پہلی شادی پہ اس نے پہننا تھا, پہنا ہوا تھا, لہذا دوسری شادی پہ میں وہ نہیں پہنوں گی, میں تو اور پہنوں گی. یہ جوتی میں نے پہلے فنکشن پہ پہنی تھی, اب میں دوسرے فنکشن پہ نہیں پہنوں گی. اللہ مانو والفیض, آج کل معاملہ اس سے بڑھ گیا. پہلی عید پر سوٹ اور ہے, دوسری پر جو ہے نا ڈریسنگ اور ہے, تیسری عید پر اور ہے, ولیمے میں اور ہے, مہندی میں اور ہے, مہندی میں اور ہے, نکاح میں اور ہے. ترتیبیں بدل گئی ہیں. تو میں ان کے لیے کہتا ہوں, اللہ آپ کو دے, آپ روزانہ سوٹ بدلیں, نو پرابلم. آپ روزانہ جوتی بدلیں, لیکن جو آپ نے ایک دن پہن کے رکھ لی ہے نا, قبر میں جیب کفن کے اندر نہیں ہوگی, وہ کسی اور کو دے دو. جلے رننا تک وقت سنتا ہے, سوٹ پہلے پاتا ہے تو بے کو دے چانا, آپ کسی اور کو دے دے. کیوں نہیں دیتی؟ ہمارے عجیب ترتیبیں. لوگ وہ اپنے جوتیوں کے لیے ڈبے بھی ساتھ رکھتے ہیں تاکہ یہ پڑا رہے, نیا ہوگا اگلے سال پھر پہنوں گا. اللہ اکبر, اگلے سال تک تم نے دن رکھے. مجھے یاد نہیں آتا میں نے جوتی لی اور ڈبے کو گھر میں رکھا ہو. پہلے ڈبے کو بھوکے سا تو بیٹی بار میں کو جیسا نا, یہ ڈبا میں نے صحیح پیا اسے تو شیطان میں کو یک سام بھی رکھ, کسی اور کو نہ دینا. میں نے اپنی گھر والیوں کو یہ کہا ہو, آپ نے نیا سوٹ لینے آپ لیں, پرانا آپ کسی کو ہدیہ دے دینا, اللہ اور دے گا. شروع میں تھوڑی سی مجھے جو ہے نا دقت ہوئی, لیکن اب گڈی لائن تو چڑھ گئی ہو, کوئی مسئلہ کو نہیں. اب ماحول بن گیا, اب بہت آسانی ہے. تو یہ بندہ آگے سکھائے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو, جہاں تک بندہ سمجھا سکتا ہے. میں اس میں بہن کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرے بہن کی تربیت کی ذمہ داری میرے والد کی ہے. ہاں وہ نہیں ہوں گے تو پھر میری بات ہے. بعض اوقات لوگ بہنوں پہ سختی کرتے ہیں, جب بیوی آ جاتی ہیں تو بیویوں کچھ نہیں کہتے. جو آپ نے تربیت کرنی تھی تو آپ بیوی سے شروع کر لیتے نا. بہنوں کو لوگ کہتے ہیں تو ہی میں نہیں کر رہا تھا, زال جو مرضی ہے وہ کرے. جی نہیں, آپ نے سمجھانا ہے تو آپ یہاں سے, یہ آپ کے ماتات ہے, اس کو آپ سمجھائیں, یہاں سے بسم اللہ کریں. تو یہ ترتیبیں گھر میں جا کے بتائیں. آپ جو بتائیں گے تو بات بنے گی. میرے چھوٹے بیٹے ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, میں انہیں سمجھاتا ہوں. جوتی چھوٹی ہو گئی ہے نا, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ چھوٹی جوتی ہے اس کے بچپن کی رکھ دو, بڑی عمر میں اس کو دکھائیں گے, اے نکے لا تو کھلے پہنا ہمیں. سبحان اللہ, عجیب ذہنیت بن چکی ہے. میں نے کہا میرے بھائیوں, بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹا آپ سے جوتی فارغ ہو گئی, آپ کے لیے چھوٹی ہے, آپ کسی اور کو دے دو, اللہ آپ کو اور دے گا. میرے بچے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب میں یوں سمجھاؤں نا, وہ جوتی اپنی یوں بند کریں گے, شاپر میں ڈال کریں گے, ابو ہم نے کس کو دینی ہے, اللہ خوش ہو جائے گا. یہ مزاج بناؤ, نہ تما ہوگی, نہ جمع ہوگی, نہ بنا ہوگی. خدا کی قسم صوفیت کا ماحول گھر میں پیدا ہوگا.
लालची मुसीबत ना बरसी बंदा, वरना आंख का कसूर होता है, पेट का नहीं होता। पेट में जाने उतनी रोटियां जितनी पेट के अंदर स्पेस मौजूद है, जितना स्पेस मौजूद है उतना ही जाना होता है। शुक्र है वो कह रहे हैं लाइट आ गई है, इसको उतार दें। मेरा तो ये गिरफ्तारी होती है, कान दर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह मानो वाला हाफिज। मैं इसलिए कहता हूँ माइक सामने रखे ना तो बोलने में बहुत आसानी है। शुक्र है कि लाइट आ गई, वरना मेरी नीयत थी कि मैं 15 से 20 मिनट में बात पूरी कर लूं। ये इस पर दबाव पड़ता रहता है, बंदे को तकलीफ होती है। तवज्जो, तो ये सिखाएंगे ना, घर का माहौल बनेगा। और ये सखावत आपको खानकाह के दरबार से मिलेगी, ये आपको सूफिया तरबियत देंगे, और आप इस तरबियत पे आगे जाकर आपने कुछ समझना, कुछ करना होगा। और सूफिया और तसव्वुफ का एक काम और है, दिल को रियाकारी से खाली करना सिखाते हैं। रियाकारी का मतलब किसी के दिखलावे के लिए काम न करें। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना दिखलावे के लिए न करें तो फिर तो बाजमात नमाज ही न पढ़ें। क्यों? कहते हैं ये दिखलावा ही तो है, साथ वाले को पता है ये 5 वक्त का बाजमात नमाजी है, वो तो देख रहा है, रियाकारी तो हो गई। मैंने कहा ये भी शैतान की चाल है। फराइज में किसी दिखलावे का कोई मसला शसला नहीं है, फर्ज है ना। हाँ, नफल तो सारे अगू आके तो सूफी न बढ़ खड़ो, नवाफिल तो छुप के पढ़ ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन फराइज के लिए ये कोई नहीं मसला, ये अल्लाह ने सिखाया यही है कि आपने जमात से पढ़ना है। हाँ, आपके दिल में ये हो कि ये देख रहा है तो देखता रहे ना, लेकिन मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, अपने रब की खुशनुदी के लिए कर रहा हूं। ये कैफियत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे दिल में ये हो कि मुझे देख रहा है, मैं नमाज लंबी कर दूं, नहीं देख रहा नमाज छोटी कर दूं, फिर रियाकारी है। और रियाकारी समझने का बहुत आसान तरीका है, मजमा देखे या अलहदा पढ़ रहे हो, आप बराबर की बुनियाद पे इबादत पढ़ो। ये ना हो कोई देख रहा हो तो 20 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम, कोई ना देख रहा हो तो 3 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम। यूं नहीं होगा, ये फिर रियाकारी कम हो। ये सीखनी पड़ती है, ये सीखनी पड़ती है। ये सूफिया बैठ के यही सिखाते हैं, और ये तरबियत होती है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब कहते हैं जो पै दर पै तरबियत करे, स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, वक्तन फवक्तन, टाइम ब टाइम, डे टू डे जिसे कहते हैं, यूं समझाया जाए। आजकल एक मॉडल कोर्ट है हमारे यहाँ, डे टू डे ट्रायल होता है वहां, तो अपने दिल को भी डे टू डे ट्रायल कर लें कि मैंने कैसे चलना है, कैसे समझाना है। डॉक्टर को आप अपनी हकीकत नहीं बताएंगे, आपका जिस्मानी इलाज नहीं हो सकता। और आप अपने शेख के सामने अपनी गलतियों का इजहार करके उससे सीखना नहीं चाहोगे, गलती का इलाज नहीं हो सकता। यहां बाज लोग कहते हैं कि हम अपने शेख को अपनी गुनाह बताएं तो वो हमसे नफरत करेगा। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी कहा शेख की मिसाल माँ जैसी है। माँ अगर अपने बच्चे के शलवार में पलीती देखती है तो बच्चे से नफरत नहीं करती, पलीती को धो देती है। और मैं एक जुमला कहूं, जिसको बताया जाए, मुरीद बताए शेख को कि मेरे अंदर ये गलती है, और वो शेख साहब उससे नफरत करे, वो शेख नहीं है, शैतान है। शैतान है ना, उसको इसने अपने दिल में पता नहीं क्या से क्या लेके उसको नफरत की निगाह से अपनी आंखों से गिराने का मामला किया है, फिर उसकी बात को आगे फैला रहे, उसको शेख बनने की जरूरत नहीं है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं कि जो कान खींच नहीं सकता ना किसी के, उसको शेख बनने की जरूरत नहीं है, और जो कान पेश नहीं कर सकता उसे बैत करने की जरूरत नहीं है। इस्लाह होगी कैसे? इस्लाह होगी कैसे? मेरे एक शागिर्द है, मुझसे बैत है, मुझे कहने लगे कि उस्ताद जी मैं दिन में 25 मरतबा, मुझे एक दफा कहा कि मैं गालियां देता हूं। मैंने उसे कहा गिन के लाना कितनी गालियां देते हो। कहते हैं मुझे अंदाजा है कम से कम 25, 2 दर्जन गालियां एक दिन में देता हूं। मैंने कहा ठीक है 25 देते हो, कल से कोशिश करना कि आप 23 दे दो, 24 दे दो, 22 दे दो, थोड़ा पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताना। 2-3 दिन की प्रैक्टिस हुई, हाँ जी ऐसे तो हो गया। 1-2 मौकों मैंने खुद को रोक लिया था कि गिनती आगे ना बढ़े। ठीक है बेटा, अच्छा आप 20 पे आ जाए, 19 पे आ जाए। एक दिन उससे खत्म हो गई है। मैंने ये बात किसी को सुनाई तो मुझे एक बंदा कहने लगा आपने उसे गालियां देने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा यही तो कहता हूं, तो तसव्वुफ में आके बंदा कुछ सीखे। गुनाह जो आदत बन जाती है ना, वो आसानी से नहीं छूटता। शराब हराम करनी थी अल्लाह ने, अल्लाह को पता था मैंने हराम कहना है, लेकिन अल्लाह ने शराब को पहले हुक्म में हराम नहीं किया, दूसरे हुक्म में हराम नहीं किया, तीसरे हुक्म में जाके हराम किया। पहले अल्लाह ने आयत उतारी
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوے کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، منع نہیں کیا۔ تو جو لوگ شراب کے دل دادا تھے اور جو تھوڑا پی رہے تھے یا کچھ بہت زیادہ پی رہے تھے، ان میں سے ایک طبقے نے چھوڑ دیا کہ یار جب فائدہ کم ہے تو چھوڑ دو بس، لیکن کچھ پھر بھی پیتے رہے کہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ پھر طبیعتیں چلی، ایک موقع آیا تو اللہ نے پھر آیت اتاری، دوسرا حکم بعد میں ایک عرصے کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز نہیں ہوگی اگر آپ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب نماز کے اوقات نہ ہو تو پی سکتے ہیں۔ اکثریت صحابہ نے چھوڑ دی کہ یار اب تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، لیکن رات کے ٹائم میں یا صبح سے ظہر کر زیادہ ٹائم تھا تو تھوڑا بہت پی جا سکتا تھا تاکہ نماز سے پہلے نشہ اتر جائے، حرام پھر بھی نہیں تھا۔ جب رب العزت نے دیکھا اب طبیعتیں بن گئی ہیں، اب کہیں گے تو مان جائیں گے فوراً، اور طبیعت میں بھی گرانی نہیں آئے گی، پھر حکم اتارا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، مسلمانوں یہ شیطانی عمل ہے، یہ حرام عمل ہے، میں اللہ حکم دے رہا ہوں اس کو چھوڑ دو۔ پھر چھوڑ دیا گیا۔ پھر شراب کے وہ مٹکے جس سے پی جاتی تھی، شراب کے وہ برتن جس کاسے میں جس کو ساقی بنا کر لوگ پلاتے اور پیتے تھے، ہم تم دبا، نکیر اور مزفت، یہ 4 قسم کے، دیکھو ایک گلاس ہوتا ہے، ایک پیالی ہوتی ہے، ایک پرچ ہوتی ہے، ایک چینک ہوتی ہے، ایک جگ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی باؤل ہوتا ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، برتنوں کے نام ہیں۔ تو شراب پینے والے 4 قسم کے برتن ہوتے تھے، ہنتم، دبا، النکیر، مزفت، 4 برتنوں میں اکثر طور پہ شراب پی جاتی تھی۔ شروع میں اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ان 4 برتنوں میں پانی بھی نہیں پیو گے، حالانکہ برتن اگر شیشے کا تو پاک کیا جا سکتا ہے، شروع میں تو پانی پینا بھی ان برتنوں میں منع ہو گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر چائے منع ہو جائے تو کہیں گے پیالی پانی نہیں پیونا، منع نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ویسے لڑ جائیں گے بھی چائے کو آپ منع کہہ رہے ہو، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی وہ ان کے جو پیالے تھے تو فرما دیا یہ بھی نہیں پینا۔ جب طبیعتیں اس نہج پر پہنچ گئیں کہ اب پیالی سے پانی پیئیں گے تو ذہن نہیں جائے گا شراب کی طرف، علماء کہتے ہیں پھر اجازت بھی ہے، آپ پی سکتے ہیں ان برتنوں میں پانی۔ تو یوں ترتیب بنائی گئی۔ تو میں نے اسے کہا اس سے گالیاں ایسے نہیں چھوٹتی، یہ پکا ہو چکا تھا اپنے گناہ پہ، ایستا چھڑوائیں، ایسا، ہاں انصاف کرو، یہ نہ ہو کہ آپ نے 25 سے 20 پہ آ گئے دوسرے دن 40 پہ چلے گئے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تھوڑا اپنے دل کو بھی سمجھاؤ، تھوڑا انصاف پہ لاؤ، اور ایک دن آپ آ بھی جائیں گے۔ تو یہ خانقاہ کی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ کس کو ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، 4 بیماریاں ہیں، وہ 4 قسم کی گولیاں دے گا، ہاں بھی کھانا شروع کر دو، جی ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے نبض دیکھنی ہے، آج کل تو نباز ڈاکٹر بھی ختم ہو گئے، آج کل تو ٹیسٹ کے علاوہ کام ہی نہیں ہے، ورنہ پہلے نبض شناس لوگ ہوا کرتے تھے۔ نبض دیکھ کے ڈاکٹر کہے گا فلاں گولی چھوڑ دیں باقی چلتی رہے، کیوں کہا چھوڑ دیں؟ یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہے، عطائی ڈاکٹر ہے، اسے پتہ نہیں ہے چھوڑنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ کہیں گے جی نہیں، وہ جو 4 قسم کی دوائیاں تھیں، اب آپ میں سے ایک مرض ختم ہوتی جا رہی ہے تو ایک دوائی کو بند کر دیا گیا۔ تو وہ شیخ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے کیسے چھڑوانا ہے، کس ترتیب پہ کرانا ہے۔ میرے دوستو، بندے سے روزانہ 10 گناہ ہوں اور وہ آہستہ 8 پہ آ جائے، یہ اللہ کی ولایت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ڈرائیونگ پوزیشن پہ آ گیا ہے نا، ریورس گیئر لگ گیا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا؟ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے لگا، اذان کے بعد اور نماز سے پہلے کی بات ہے۔ مجھ سے بیعت ہیں ہمارے شاگرد، مجھ سے پوچھنے لگے استاد جی کیفیت کبھی کبھی نماز میں اللہ کی طرف بن جاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بنتی، تو بس کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کیفیت اللہ کی طرف لگی رہے۔ میں نے کہا اس کا وظیفہ نہیں ہوتا، استحضار ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ٹھہرو تو یوں سوچو کہ ہو سکتا ہے میری دوسری نماز نہ ہو، دیکھو دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے، پل صراط پہ ٹھہرا ہوں، اچھا کام کروں گا ادھر جاؤں گا، برا کام کروں گا ادھر جاؤں گا، ورنہ میں گر جاؤں گا۔ اور جب آپ اللہ اکبر کریں سامنے دیکھیں کہ بیت اللہ گویا میرے سامنے ہے، پھر نظریں نیچی رکھ دیں، زمین کو دیکھیں کہ قیامت سے پہلے اس پہ زلزلہ آئے گا، سب کچھ گر جائے گا، پھر آپ رکوع میں جائیں تو اپنی نظریں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پہ رکھیں اور سوچیں کہ یہاں سے روح قبض کی جائے گی، پھر آپ اتحیات میں اپنی جھولی پر نظر رکھیں گے، جیسے جھولی خالی ہے، میں نے دنیا سے یہ خالی ہاتھ جانا ہے،
پھر سلام پھیرے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے میں اس فرشتے پر، ادھر کے نمازیوں پر، تمام مسلمانوں پر، پھر ادھر کا معاملہ بھی ایسے یوں نیتیں کریں. پھر دیکھیں آپ کی نماز میں خیالات اللہ کے علاوہ کوئی اور آتے؟ آسا نماز نیت کروں اچھا آج کیا کو کیسے ڈیونی ہے کیسے گھننی ہے ای میں کوئی آنکھائی تو میں کوئی آنکھائی، 4 پڑھن کہ 3 پڑھن پتہ ہی کوئی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا نا. اس کی وجہ استحزار نہیں ہے، نہ میرا رکعتیں پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے، استحزار ہونا چاہیے. تو استحزار کسی طریقے سے بندے کو سمجھ آ جاتے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ 2 قسم کے درود لے کر آیا. ایک درود وہ تھا جس میں بدعت کے کچھ لفظ تھے، ایک درود شریف وہ تھا جو سنت سے ثابت تھا، وہ دونوں لے کر آیا. اور یہ بندہ پہلے کسی بدعتی پیر سے بیعت تھا. حاجی صاحب کے پاس آیا، نیا عقیدت بنی تھی کہ حضرت میں کون سا درود پڑھوں، یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں. اب دیکھو سمجھانے کا انداز کیسے ہوتا ہے. حاجی صاحب فرما سکتے تھے غلط ہے بدعت ہے چھوڑ دو، ایسے طرز سے سمجھایا کہ سمجھانا آ گیا اگلوں کو. فرمایا بیٹا یہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی درود شریف ہے، یہ ہے عام لوگوں کو بنایا ہوا اور یہ ہے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا، اب تیری مرضی ہے تو کون سا پڑھ لے. اور نے کہا جی میں رسول اللہ والا پڑھوں گا. ترتیب ہے نا کیسے سمجھانا ہے. تو یہ تصوف میں خانقاہ کے اندر شیخ بیٹھ کے یوں دلوں کو پھرتا ہے. خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم کی کیفیت بتاتا ہے کہ طہارت قلب ہوتی کیا ہے. وہ سمجھاتا ہے احسانی کیفیت کہتے کسے ہیں، وہ ذکر قلبی سمجھاتا ہے، ذکر لسانی سمجھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ذکر بصری کیسے ہے، ذکر سمعی کیسے ہے، ذکر نفسی کیسے ہے. وہ ایک ایک چیز سمجھائے گا، وہ لطائف بتائے گا. نقش بندیہ میں جو لطائف ہے ہمارے، سب سے پہلے لطیفہ قلب ہے. بعض اوقات صوفیاء کہتے ہیں نا بندہ بیٹھے ہوتے اور لطیفہ قلب پہ اس کی نظر ہے، عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا لطیفہ قلب کیا ہے. دل پہ نظر ہوتی ہے، جھکائی ہوتی ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. تو یہ دل پہ نظر اور جھکائی ہوئی ہے. بندہ بعض اوقات کسی بزرگ کے مجلس میں بیٹھے اور اٹھے کہتے ہیں یار مجھے تو بڑی ایک جو ہے نا سکون کی کیفیت محسوس ہوئی. اس کی وجہ یہ جو کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اللہ والے نے اپنے دل پہ اللہ اللہ کر کے ریاض سے خالی کر کے وہ تجلیات کا مرکز بنایا ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ کرے کہ دوسرے کا قلب چل جاتا ہے، قلب چلنے لگتا ہے، واللہ چلتا ہے. اگر آپ کسی اللہ والے سے دل پہ انگلی رکھا کے اور گناہوں سے توبہ کر کبھی دیکھیں، بندہ جب دل کو خالی کر کے آئے خدا کی قسم دل کہتا ہے اللہ اللہ. کوئی کر کے تو دیکھے نا، کوئی کیفیت میں آئے تو صحیح نا. اور یہ ترتیب ہے، یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھنا پڑے گا خانقاہوں میں، اس کو رگڑے لگانے پڑتے ہیں. دل ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. جسم غلطی کرے تو ڈنڈا لگتا ہے، یہ ضرب ہے. دل غلطی کرے تو اللہ اللہ کی ضرب لگتی ہے، یہ اس کی سزا ہے. اس کو کیسے سمجھانا ہے؟ سونا آگ میں جل کے ختم ہو جاتا ہے یا کندن بن جاتا ہے؟ بولیے کندن بن جاتا ہے. تو یہ ترتیبیں اس کو کیسے چلانی ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات ذکر بالجار اور ذکر بالسر کی بات کرتے ہیں، یہ شیخ نے اپنے مرید کی کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ذکر بالجار اس کے لیے ہے، ذکر بالسر ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں نماز تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابوبکر تھوڑا اونچا پڑھو، حضرت عمر کو فرمایا تھوڑا آہستہ پڑھو. قرآن تو دونوں پڑھ رہے تھے. یہ شیخ کا کام ہے، میں نے اپنے چاہنے والے کو کس طرح چلانا ہے. یہ کیفیتیں اس خانقاہوں میں سمجھ آتی ہیں. ہمارے حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خانقاہ وہ ہے، اصلی خانقاہ وہ ہے جس میں اللہ اللہ کی کرنے کی ترتیبیں سمجھائے گا. ترتیب سمجھ آئے کہ میں نے کیسے کہنا ہے. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے سامنے وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، بظاہر علم دین سے واقف نہیں تھے، یوں علماء اور فقہا کے درجے کے بندے نہیں تھے، لیکن کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تو فرماتے یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کوئی حدیث نبویہ پڑھتا تو کہتے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہے. کوئی عام قول پڑھتا تو فرماتے یہ عام اقوال میں سے ہے. ایک دن مریدوں نے پوچھا تو فرمانے لگے جی ہاں، کلام الہی کی اپنی نورانیت ہے جو پڑھنے والے کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور کلام مصطفیٰ کی اپنی چاشنی ہے، سمجھ آتا ہے یہ کلام کس کا ہے. اور عام بندوں کے کلام میں وہ نورانیت نہیں ہوتی. میرے دوستو،
کوئی ڈائجسٹ پڑھنے والا ہو, اخبار جہاں پڑھنے والا ہو, کوئی کتاب پڑھنے والا ہو, آپ 5 سے 6 بار تو زیادہ کہہ رہا ہوں, تیسری بار بھی اگر اس کتاب کو آپ عام کتاب اور ڈائجسٹ اور ناول کو پڑھنے لگے نا تو دل اکتا جاتا ہے. قرآن کریم ہر سال ہم تراوی میں سنتے ہیں, مزہ نایا ہوتا ہے. کلام خداوندی کلام خداوندی ہے. تو یہ اس شیخ کو سمجھا جاتا ہے جو عام بندہ اس طور پہ نہیں سمجھتا کہ معاملہ ہے کیا. میرے دوستو, سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے 4 درجات بیان فرمائے ہیں انعام یافتہ طبقے کے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, فرمایا انعام اللہ کا نبیوں پر ہے, صحابہ پر ہے. اس کے بعد فرمایا شہداء اور نیک لوگوں پر ہے. وحسن اولئک رفیقا, دوستی رکھنی ہے تو ان سے رکھو, یہ بہترین فرینڈشپ ہے تمہاری. حسنا, حسین دوستی یہی ہے, یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ان میں جو پہلے 2 ہیں نبیین اور صدیقین, ان میں عمل بھی ہے اور ان میں علم بھی ہے, لیکن علم کا درجہ غالب ہے. اور جو آخری 2 ہیں ان میں علم بھی ہے عمل بھی ہے, لیکن عمل کا درجہ غالب ہے. شہید تب بنے گا جب عمل ٹھیک ہے نا, اور نیک تب بنے گا جب عمل ٹھیک ہے. تو یہ اعمال سمجھائے جائیں گے, ورنہ بندے کا علم تو کبھی ختم ہے, کبھی بندے کا علم چلتا نہیں ہے, کبھی بندے کا علم ایسے ہے کہ بالکل اسے معلومات تک نہیں ہے کہ میرا علم چل کیسے رہا ہے, میرا علم ہے کیسے. مثلا قرآن کریم سورۃ نجم میں آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تم عدیم العلم تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں انسان کا علم یہ ہے, کچھ نہیں پتا کیا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی آیت 85 اٹھائیے, فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. دنیا میں کہا گیا کہ تم اب قلیل العلم ہو, تمہیں تھوڑا پتہ چلا ہے. علم ہے کیا وہ اللہ ہی پور مکمل جانتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں پتا تھا, عدیم العلم تھا, اور دنیا میں قلیل العلم ہے. اچھا, اس سے تھوڑا آگے چلیں, اب کیا بنا؟ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. جب بندہ بالکل ارذل العمر کو پہنچ جائے تو اب وہ اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوتا ہے, سمجھ کچھ نہیں آتی. اب یہ علیل العلم ہے, اس کا علم بیمار ہو چکا ہے. انسان کے تو معلومات اور معمولات تو یوں چلتے ہیں, اس نے کبھی ایک معاملے پہ نہیں رہنا, لیکن اس نے کس طرح چلنا ہے, کس کے معاملات میں چلنا ہے, اس کو کیسے چلنا ہے, اس نے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کیسے کرنا ہے, یہ اسے شیخ خانقاہ سمجھائے گی, جسے درجہ تصوف کہتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, توجہ رکھنا. تورات کے بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب صحابی بنے, ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے, رسول اللہ پہ کلمہ پڑھا, ایمان لائے, صحابی بنے, سچے مسلمان بنے. ان کے شاگرد ہیں سیدنا وہب ابن منبہ رحمہ اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں, یہ ان سے پڑھا کرتے تھے. یہ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جب نماز کی صفیں کھڑی ہو رہی ہوتی تھی, وہ بڑے بڑے علماء صحابہ, اجلہ صحابہ, بڑے درجے کے حضرات کو نماز میں اگلی جگہوں میں صفوں میں جگہ دیتے, خود پچھلی صف میں ہو جاتے, پھر دیکھتے کوئی اللہ والا, پھر اسے آگے کرتے, پھر پچھلی صف میں ہو جاتے. کہتے ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا, استاد ذی المکرم حدیث پاک کہتی ہے اگر اگلی صف کا ثواب پتہ چل جائے, بندہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے, اگلی صف میں نہیں آنا ہے, نہیں میں نہیں آنا ہے, ہاں میں نے آنا ہے. آپ تو قربانی دے کر باقیوں کو آگے کر رہے ہیں, خود پیچھے ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی میں نے تورات بھی پڑھی ہے, قرآن کریم بھی پڑھا ہے, میں رسول اللہ کی مجلس سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ والا آگے ٹھہر کے سجدہ کرتا ہے, میری کتاب تورات میں خوشخبری لکھی ہوئی ہے, آخری امت کے علماء جب اگلی صف میں ٹھہر کے نماز کی ادائیگی کریں گے, پچھلے جتنے بندے ان کے پیچھے صفوں میں ٹھہر کے رب کو سجدہ کر رہے ہوں گے, اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائیں گے, ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. کہ میں ان کو آگے جگہ دیتا ہوں, باقیوں کو آگے رکھتا ہوں, یہ مجھ سے اچھے لوگ ہیں, یہ آگے ہو جائے تاکہ میں گناہوں سے ہٹ جاؤں, میں غلطیوں سے ہٹ جاؤں, میری مغفرت ہو جائے. یہ رگڑا دل کو خانقاہ میں لگے گا تو کیفیت پیدا ہوگی.
ورنہ تو بندہ کہے گا تو لیٹ آیا وہیں بیٹھ. میرے دوستو، محدث وقت خاتم المحدثین مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند کا مایہ سپوت ہے. ایک عجیب بات حدیث پاک میں ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ اوپر سے دیا جاتا ہے، نیچے سے لیا جاتا ہے، یعنی دینے والا بہتر ہے بنسبت لینے والے کے. یہ حدیث میں بتایا گیا. اس میں صدقات کی ترغیب ہے. الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من ید السفلی، نیچے والے سے بہتر ہے. کیا معنی؟ کیا مطلب؟ دینے والے بنو. مطلب تو یہی ہے. علامہ انور شاہ جب صدقہ کرتے، کسی غریب کو کوئی چیز دیتے، احمد اٹھو ایک منٹ، کسی غریب کو کوئی چیز دے رہے ہوتے، یہ لے، یوں دیتے ہیں نا، اوپر والا بہتر نہیں، وہ فرماتے ہاں یہ لے لے، تاکہ تو لے بھی اور ہاتھ بھی تیرا افضل ہو جائے. یہ یہاں سیکھا جاتا ہے. ورنہ بندہ کہے گا میں تو دے رہا ہوں، میں تو احسان کر رہا ہوں. کہا نہ بیٹا، تو زکوٰۃ دے رہا ہے یا صدقات دے رہا ہے؟ تو خود کو ایسے بنا کہ وہ تیرا احسان مند نہ ہو، تو اس کا احسان مند ہو. یار میرا زکوٰۃ کا رقم اور میری زکوٰۃ کا مال اس نے وصول کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا کیا ہے. وہ دینا ہوتا تو نیچے سے دیتے، خیر ہے، اچھا بھی یہ بھر جائے، پھر بھی یہ بن جائے، اچھا پھر بھی یہ بن جائے. میرے دوستو، حیرانگی کی بات ہے، کسریٰ کے دربار میں جب سونے چاندی کے ڈھیر فتح ہوئے نا صحابہ کرام کے پاس، تو کسریٰ کا جو تاج تھا اس میں بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات کندہ تھے. ایران کے کسریٰ کو جب زیر کیا صحابہ نے تو رات کو انبار لگ گئے سونے اور چاندی کے. ایک صحابی آئے، پاؤں کی ٹھوکر سے انہوں نے کسریٰ کے تاج کو اس مال غنیمت میں پڑے ہوئے مال پر پھینک دیا اور اس کے ہیرے یوں گرے اس مال میں. تو وہ ایرانی چوکیدار جو کل کسریٰ کا غلام تھا، اس نے اس کو کہا اللہ اکبر، بندے تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے، تو کیا امیر ہے؟ دراصل یہ صحابی سے بتا رہے تھے کہ مال کی لالچ میں ہم نہیں آئے، ہم محمد کریم کا دین پھیلانے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا نام سے کیا کرتے ہو؟ میں نے جس کی رضامندی کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بہتر جانتا ہے. یوں کہہ کے واپس پلٹ گئے. آج تک کتابوں میں اس صحابی کا نام ہی نہیں آتا. سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے 30 نام کتابوں میں آتے ہیں. عبداللہ ہے، نہیں عبید اللہ ہے، نہیں عبد الرحمن ہے، نہیں عبید ہے، نہیں ابو عبید ہے، نہیں ابو عبداللہ ہے، نہیں ابو محمد ہے، کئی نام ہیں، لیکن ان کا لقب سفینہ ہے. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. دنیا میں ان کو سفینہ جانا جاتا ہے. اوریجنل نام ان کا آج تک اتفاقی معلوم نہیں ہے. وجہ، ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ان کو اٹھانے کے لیے دی، ان نے اٹھا لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آز راہ دل لگی، کہا یہ سامان میرا بھی اٹھا لو نا، تجھے سامان اٹھوانا تو سنت ہے. ایک اور صحابی نے دے دیا، کسی اور نے دے دیا، ان پہ انبار ہو گیا. تو اٹھائے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے اچانک دیکھا، فرمایا انت سفینہ، تو کشتی بن گیا، اس طرح مال اٹھائے ہوئے ہے. اس دن سے اپنا نام چھپا دیا اور سفینہ 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 عام کر دیا. یوں دل کی کیفیتیں بنتی ہیں. یہ کیفیت بچے کی تربیت کرنے سے بہت مشکل ہے، اپنی دل کی تربیت کرنا. اس پہ سالوں لگتے ہیں، اس پہ صحبت لگتی ہے، اس پہ جھکنا لگتا ہے، اس پہ تواضع لگتی ہے، اس پہ اپنے انا کو قربان کرنا لگتا ہے. ہاں جنت میں دوسرا قدم پہنچے گا اگر پہلا قدم بندہ اپنی انا پہ رکھ دے. لیکن وہ رکھے کیسے؟ اس کی ترتیب تصوف والے سکھاتے ہیں، اس کی ترتیب خانقاہ والے سکھاتے ہیں. یہ دین کا ایک جزو ہے. جیسے چارپائی کے 4 پاؤں میں کوئی ایک پایا دوسرے کا مخالف نہیں ہے، فریق نہیں ہے، رفیق ہے. ویسے یہ دین کا ایک شعبہ باقی شعبوں کو مخالف نہیں ہے، رفیق ہے، فریق نہیں ہے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اماموں کی تقلید ضروری ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सहाबा कराम ने सुनाई हैं, बताई हैं, कुछ लिख के दी हैं। उन हदीसों का मतलब सहाबा कराम के शागिर्दों ने सहाबा से पढ़ा है। सबसे बड़े शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा है, इन्होंने समझा है, इसीलिए उनकी बात मानेंगे कि उन्होंने सहाबा कराम की तशरीहात हमें बताई है। यही है इमामों की तकलीद, इससे बढ़ के क्या है। अज़ाब कब्र के बारे में फरमाया हक है, जी बिल्कुल हक है। अज़ाब कब्र सवाब कब्र हक है। अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, सवाब कब्र हमारा मुक़द्दर फरमाए। ये तो हमारी ज़ुबान में भी कहते हैं आसन कब्रां ते पोसन खबरां, तो आप कैसे कहेंगे कि अज़ाब कब्र और सवाब कब्र नहीं है। नाबालिग फौत हो जाए तो उसके जनाजे का तरीका, जी नाबालिग के जनाजे का तरीका मौजूद है। नाबालिग बच्ची है तो भी जनाजा है, नाबालिग बच्चा है तो भी जनाजा है। अल्लाहुम्मा जल हालना अल्लाहुम्मा जल होलना, इसका फ़र्क मौजूद है, आप आकर समझ सकते हैं। अकाउंट में 1000 से कम पैसे हों तो सूद में आता है। मेरे भाई वो जो आपने पैसे दिए हुए हैं उस पैसों पर आपका इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट आपका सूद है, इसलिए उस अकाउंट के मसले में बचें, सूद के मामलात में न चलें। कोई घोड़ा निकाल के मनाता है, कोई क्या करता है, ये मिलाद मनाना कैसे है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की आमद पे हर मुसलमान को खुशी है, खुशी है, खुशी का इनकार नहीं है। लेकिन एक है खुशी होना, एक है खुशी मनाना, फर्क है। खुशी हर मुसलमान को है, लेकिन मनाने का मतलब क्या है। एक बंदे ने मुझे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रख के अपना मिलाद मनाते थे। तो मैंने कहा एक बात तय हो गई कि जिस दिन रोज़ा होता है उस दिन ईद नहीं होती। तो ईद किस बुनियाद पे कहते हैं? और जिस दिन ईद होती है उस दिन रोज़ा नहीं होता। तो खुशी करने का भी इस्लाम में तरीका है और गमी का भी इस्लाम में तरीका है। हुजूर की आमद पे खुशी ज़रूर है, लेकिन उस खुशी के लिए मनाने के लिए यूँ निकल के भंगड़े वगैरह डाल देना ये शरीयत की तालीमात नहीं है। ये दिन रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में 63 बार आया है, कभी अल्लाह के रसूल ने ये बात नहीं समझाई। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, बाज़ लोग कहते हैं गैर से मुराद दुश्मन है, फ़िरौन है, नमरूद हैं, इसके अलावा मसलन अंबियाए कराम के नाम पे जो कुछ हो वो हलाल है। कैसी बात करते हैं, कैसी बात है। गैरुल्लाह में अल्लाह के अलावा वो है जिसका तकर्रुब आप चाहते हैं अल्लाह के मुकाबले में। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूं, समझो जरा। ये बात मुराद नहीं है कि लफ्ज़ गैर किधर बोला गया है। एक हम बैठे हैं घर में, भाई पर्दा कर लें, कुछ गैर लोग आ रहे हैं, और एक इंडिया के बॉर्डर पे बैठे, अगला कहता है ये गैर बंदा है, उधर कोई और गैर कमाना है, इधर कोई और गैर कमाना है। किस मामले में कौन सा लफ्ज किस तरह बोला गया है, इसमें फर्क होता है। स्पीकर कमाना इधर स्पीकर होता है और कौमी असम्बली में स्पीकर कमाना एमएनए होता है, फर्क है। उस लफ्ज को देखें। बाकी अल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल है, गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल नहीं है। हर जगह अल्लाह और रसूल का नाम इकट्ठा है। कलमा हो, नमाज हो, अजान हो, निकाह हो, खुतबा हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़बा में सिर्फ अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम का ज़बिया। सवाब किसी को भेजना हो तो किसी को भी आप भेज सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई। नबूवत का ऐलान 40 वर्ष में। ऐलान नबूवत के बाद उतबा तैयबा ने साहबजादियों से निकाह किया। ये एक राफ़ज़ी का एतराज़ आप नकल कर रहे हैं। मैं यहाँ दो बातें कहता हूँ। अफसोस आप उस राफ़ज़ी की बात को सुनते हैं, अहले हक को नहीं सुनते। इस राफ़ज़ी की नानी याद करेगी जो हमने इसे जवाब दिया यूट्यूब पे, आप सुने, औलाद पैगम्बर के नाम से, औलाद नबी के नाम से हमारा जवाब सुने, जो मैंने उम्रें बताई हैं और रसूलुल्लाह की चारों बेटियों की पैदाइश और उम्र निकाह बताया। आप उस अहले बातिल को सुनते हैं, अहले हक को नहीं सुनते। आप हमें सुना करें, अपनों को सुना करें। झूठ बोलता है वो, दीन के नाम पर गलत बात करता है, रुख्सती को निकाह और निकाह को रुख्सती करके बकवास करता है। औलाद पैगंबर के नाम से मेरा नाम आप सर्च करें, आपको यूट्यूब पर मुकम्मल बयान मिलेगा, इसमें तमाम उम्रों की तफसील आपको मिलेगी। एक आदमी को मालूम नहीं रमज़ान मुबारक में दिन के वक्त रोज़े की हालत में बीवी से उसने जमा कर लिया, रोज़े की हालत में बीवी से, तो हर तरफ वो कहा। यहाँ मालूम नहीं कि क्या माना है, मालूम नहीं का क्या मतलब है। उसको ये नहीं पता कि इसकी सजा क्या है, एक मानो, ये उसको ये नहीं पता कि मैं रोजे से हूं या नहीं हूं। और अगर उसको ये नहीं पता कि इसकी सजा क्या है तो पूरी सजा इस पे लागू होगी।
وہی 60 روزے نہیں 61 روزے، ایک قضا اور 60 کفارے کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں روزے میں ہوں یا نہیں ہوں، ادھر میں بات نہیں کر رہا، وہ معاملہ اور ہے۔ جب بندے کو یاد ہی نہ ہو کہ روزہ ہے، پھر تو کھانا پینا بھی جائز ہے، تو آپ اس کی بات کیسے کرتے ہیں؟ کرسی پہ نماز کی وضاحت اور شرائط۔ آج کل لوگ گھروں میں بھی کرسی پہ نماز مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے نا تو ساتھ اس کی لکڑی کے اوپر نہ کریں، لکڑی پہ سجدے کے بجائے اشارے سے کریں۔ یہ جو آگے لکڑیاں بنی ہوتی ہیں اور اس تختے کے اوپر سجدہ کرو، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے بچیں۔ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اشارے سے کریں، آپ کسی لکڑی پر سر نہیں ٹیکیں گے، آپ زیادہ نہیں جھک سکتے، تھوڑا جھکیں، یوں بھی آنکھ سے اشارہ کریں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے کہ بندہ لکڑیوں پہ جا کر آگے جھک کے سجدہ کرے، لکڑیاں تو اس کو ہٹا دے تاکہ آپ اشارے سے سجدہ کر سکیں۔ باقی کرسی پہ نماز جائز ہے مجبوری میں۔ ٹوپی کے بغیر سر پہ امامہ باندھنا یہودیوں سے مشابہت نہیں تو حدیث کا مطلب ہمارے ہاں ٹوپی، دیکھو ایک ہے رواج، اس رواج کو یہودی نہ بناؤ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بغیر ٹوپی کے پگڑی پہنتے ہیں تو وہ ان کا رواج ہے، مسنون نہیں ہے۔ ہاں سنت یہ ہے ٹوپی ہو اس کے اوپر امامہ ہو، سنت یہ ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا کریں کسی نے ٹوپی اتار کے بغیر ٹوپی کے امامہ مان لیا تو یہودی بن گئے، نہیں، یہ کام یہودیوں کا ہے، یہ نہیں ہے تو یہودی بن گیا چل جان چھٹی، اتنا جلدی سستا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ میری زبان میں لکنت ہے، حفظ بھی کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ان کا وظیفہ قرآن کریم میں ہے، ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ چلو، علم کی طلب ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے، اس میں انگریزی علم آتا ہے میرے دوستو، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات۔ علم وہ ہے جو آپ کو دین سکھائے، معلومات وہ ہیں جو آپ کو اور چیزیں سکھائیں۔ تو حدیث میں علم کہا گیا، معلومات نہیں کہا گیا، ریسرچ کی بات نہیں ہے۔ آپ انگلش سیکھیں اس وجہ سے کہ میں قرآن کریم سمجھوں، واہ واہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے، حدیث سمجھوں، آپ شریعت کی باتیں سمجھیں، یہ شریعت کے مسائل آگے سمجھائیں، آپ کے انگلش پر بھی ثواب ہے، نو پرابلم۔ اور آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ میں کل تنخواہ کی نوکری کروں، تو بس آپ دنیا کا ایک کام کر رہے ہیں، گناہ اس پہ نہیں ہے، لیکن ثواب کی بات تو تب ہوگی نا جب دین سے کوئی ریلیٹڈ ہوگا۔ منکر حیات النبی کے پیچھے، عالم مفتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کا منکر ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، نہ وہ حق ہے۔ وہ کوئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ وہ آپ تبلیغ میں جاؤ، وہ آپ تبلیغ میں نہ جاؤ، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو یا اپنے محلے میں پڑھو یا کسی سفر میں پڑھو، منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ پتریوں کے پیچھے نماز سے بچیں۔ مدرسے میں طلبہ سبق میں مشغول ہیں تو اذان کا ٹائم ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان میں طلبہ کو جواب دینا ضروری ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اذان کے وقت قرآن کریم کی تلاوت روک دی جائے۔ پنج پیری اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے۔ اہل سنت دیوبندی ہیں، اہل بدعت پنج پیری ہیں، اسی لیے تو میں نے نماز سے منع کیا۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی داڑھی ہے، 1,24,000 صحابہ کی داڑھی ہے، کوئی نبی کوئی صحابی داڑھی منڈا نہیں ہے، اس لیے داڑھی حکمن واجب ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی سنت ہے، تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس لیے کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی کٹا لیتا ہوں۔ میں نے کہا نکاح من سنتی، نکاح بھی سنت ہے، کبھی بیوی رکھ لو کبھی طلاق دے دو۔ کہتے نہیں، میں نے کہا وہ تو سنت ہے، پھر کیا کرو گے؟ نکاح من سنتی، نکاح من واجباتی ہے۔ کہتے اس سنت کا معنی وجوب ہے۔ میں نے کہا اس سنت کا معنی بھی وجوب ہے، زال تے سمجھ آتی ہے، داڑھی تے سمجھ نہیں آتی۔ تو داڑھی سنت رسول ہے، مرد کی شان ہے داڑھی، یاد رکھیں۔ اور چہرے پہ داڑھی ہو، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے۔ کوئی گناہ کرے نا داڑھی والا، لوگ کہتے ہیں داڑھی تیرے منہ پہ ہے تھوڑی شرم کر۔ میں نے کہا دیکھو گناہ سے بچ گیا نا۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ نٹوے لوگ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک داڑھی والا ٹھہر کے ان کو کہہ رہا تھا اوئے ایسی بات کرنے لگا، تو ایک نٹوے نے کہا وہاں کے دھور مولوی داڑھی والا تو ایک کم۔ میں نے کہا وہ بھی جانتا ہے کہ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے، وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے، واحد سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، واحد سنت ہے۔ یہ ہماری ورزی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے۔
फरिश्तों ने देखकर बात तय करनी है मुसलमानों, इसलिए इस लिबास की तौहीन न करो, इसको जरूर अपने साथ रखो और दाढ़ी चेहरे पर सजाओ। एक बंदा मुझे कहने लगा दाढ़ी रखूंगा तो मैंने छोकरी नहीं लभदी, यानी मुझे बीवी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तू कैसे कहता है? मैंने कहा अल्लाह न करे हम दाढ़ी कटाएं तो हमारी बीवियां हमें छोड़ जाएं, हमें दाढ़ी पर बीवियां मिली हैं और तू कहता है मुझे दाढ़ी पर बीवी नहीं मिलेगी। और दाढ़ी वालों को रब ने शादी में इज्जत दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन है, अगर दाढ़ी में हुस्न न होता तो हुजूर न रखते, दाढ़ी में हुस्न है इसी वजह से रसूलुल्लाह ने रखा है। किसी दाढ़ी मुंडे को देख के लोगों ने उंगलियां नहीं काटी, यूसुफ अलैहिस्सलाम दाढ़ी वाले को देख के मक्का वहां की मिस्र की लड़कियों ने उंगलियां काट ली थी। इसका माने है हुस्न दाढ़ी में है, दाढ़ी वालों को हुस्न क्या जानो। लोग कहते हैं ना कि वहां मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी थी, दाढ़ी मुंडे को लेकर नऊ ही नहीं चकप्पा तो फलाए फलाए, हुस्न दाढ़ी में है। मैं किसी पे एतराज नहीं कर रहा, अगर कोई इस गुनाह में बैठे तो अपने लिए पर्सनल न समझे, मैं मसला बता रहा हूं। तो जो लोग नहीं रखते मैं उनके लिए कहता हूं अल्लाह के लिए आप रखना शुरू फरमा दें, अल्लाह के लिए रखना शुरू फरमा दें। मेरे पास गिलाफ काबा ओरिजिनल शक्ल में, शीशे में नहीं, मैंने बटुए में रखा है ओरिजिनल बिल्कुल हाथ, उस बंदे के चेहरे पर मैं आज फेरूंगा जो दाढ़ी रखने का ऐलान करेगा। अगर कोई चाहता है कि मेरे चेहरे पे, मैं दाढ़ी वालों को नहीं कह रहा, ये उनको कह रहा हूं जिनकी नहीं है, मैं आपके चेहरे पर वो गिलाफ फेर दूंगा, आप इसी बदौलत आप दाढ़ी रख लें तो ये बहुत बड़ा सवाब है, तो जरूर रखनी चाहिए। और दाढ़ी कितनी हो? कम अज कम एक मुट्ठी हो, कम अज कम एक मुट्ठी है दाढ़ी। आगे अगर आपने बढ़ानी है तो उसकी इज्जत एहतराम से रखें फिर तो ठीक है, वरना तौहीन न करें, कम अज कम एक मुट्ठी दाढ़ी है। इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। कभी आपने रोटी के लिए कहा है कि इस्लाम में रोटी है या रोटी में इस्लाम है? कभी पूछा? कपड़े पहनने में कभी आपने पूछा है कपड़ों में इस्लाम है या इस्लाम में कपड़े हैं? ये तो लहावने पहुंचे अल्लाह बाबा, क्या करेंगे फिर आप? इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम है, कैसी बात करते हैं? दाढ़ी मुसलमान की निशानी है, इस्लाम में भी दाढ़ी है, दाढ़ी में भी इस्लाम है। आप इस पर एतराज करें और मैं इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब देकर जाऊंगा। एक बंदा मुझे कहने लगा इस्लाम में दाढ़ी है, मैंने कहा जी हाँ। दाढ़ी में इस्लाम है, मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं गैर मुस्लिम भी तो रखता है, मैंने कहा नाक इंसान का हिस्सा है? कहते जी हाँ। मैंने कहा नाक कुत्ते बंदर और खंजीर का भी होता है? फिर अच्छा ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा थोड़ा फर्क इसका करो, मैं दाढ़ी का फर्क कर लूंगा। अकल अल्लाह ने इस्लाम पे चलाने के लिए दिया है। जब मैयत को गुस्ल देने के बाद कपड़े से उस मैयत खुश्क किया जाता है, उसका इस्तेमाल, जी बिल्कुल उसको इस्तेमाल न करें और उसको ज़ाया करना, ये इसराफ के ज़ुमरे में नहीं आता, वो अलहदा कपड़े ही देते हैं सफाई के लिए। नमाज वितर के बाद 2 सजदों में सुब्बूहुन कुद्दूसुन आखिर तक पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। बाज़ लोग इसको बिदत कहते हैं, जी हाँ, अगर ज़रूरी और फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे में हो तो बिदत है। बाज़ लोग कहते हैं क़यामत के बाद जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होने के बाद एक वक्त आएगा, अरबों खरबों साल बाद जहन्नम की आग ख़त्म हो जाएगी और वीरान हो जाएगी, कोई जगह ऐसा नहीं रहेगा। तो खालिदून फ़ीहा का मतलब ये लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं जहन्नम जहन्नम रहेगी, जन्नत जन्नत रहेगी, वो मौजूद रहेगी, वो मुसलमान के लिए, वो काफिर के लिए। कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन उइद्दत लिल काफिरीन, रब ने अभी से बनाने का ऐलान किया, तो बन चुकी है। ये बात गलत है जो क़यामत में बनेगी फिर बाद में ख़त्म हो जाएगी। ऐ मैं फतू दी तू गाँव में दिखा लिया, अल्लाह रसूल की बात नहीं है ये। सदका खैरात में क्या फ़र्क है? सदका खुद खा सकते हैं तकसीम, सदका खैरात बुनियादी तौर पर एक है, लेकिन एक फ़र्क जहन में रखें। एक है सदकात वाजिबा जैसे ज़कात है, जैसे उश्र ये, या जैसे सदक़तुल फ़ित्र या मन्नत का सदका है, अल्लाह ये काम कर दे फिर हो गया तो करूँगा, ये काम ये आप नहीं खा सकते, ये आप गरीब को देंगे। लेकिन एक सदका है सिर्फ सवाब की नीयत से, आपने बकरा ज़बह किया ताकि अल्लाह खुश हो जाए, कोई मन्नत नहीं है, कोई वजूब नहीं है, फिर आप खुद भी खा सकते हैं, दूसरे को भी खिला सकते हैं। इसे कहते हैं सदकात नाफिला। ये हुण पूरा खत है हजरत अमीर साहब पिछले जलसे में लफ्ज़ बिगाड़ना इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से समझ में अच्छा 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 ये 3 सवाल हैं। नंबर 1,
آپ صاحب نے لفظ بگاڑنا اور نقصان کے استعمال کیا تھا لیکن بدقسمتی سے سمجھ نہیں آیا، ذرا ان الفاظ کو سمجھنے میں گہرائی کے بارے میں بتائیں۔ داڑھی کو بگاڑنے کا معنی یہ تھا کہ جو آج کل ڈیزائن بنواتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ نہ آئے ہوں مصیبت دا، کیا کہتے ہیں اس کو، فرینچ کٹ، رائٹ، ہاف کٹ، یہ جو ہیں اس کا معنی داڑھی کا بگاڑنا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہ میں روزے سے ہوں اور پانی بھی پی رہا ہوں، جی میں روزے سے ہوں، شربت بھی پی رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، پھر کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہوں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان بھی اور حضور کی سنت کا مذاق بنایا ہوا ہے، اتنا صاحب کتے بلے بڑائے کھڑوتے ہیں، پتہ نہیں آم تھے، انگور تھے، یہ بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بگاڑنا ہے، اس طرح کام نہ کرے۔ جو بنانے والا ہے یہ کام وہ بھی نہ کرے، اور جو آدمی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بنوانے والا ہے وہ یہ نہ کرائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو داڑھی مونڈ کے کمائی لیتا ہے اس کی کمائی حلال نہیں ہے، اس کے گھر کی دعوت نہیں کھائی جائے گی، اس کو 7 حصوں میں قربانی کے اندر شریک نہیں کیا جائے گا، یہ حلال کمائی والا نہیں ہے، اس سے مسجد کا چندہ نہیں لیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ اس مال کی ہم نہیں وصول کریں گے، یہ حرام ماں کاروبار کو ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بگاڑنے کا مطلب کہ جو آج یہ کٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ نمبر 2، کلین شیو کرنا، کترانا، جدید خط وغیرہ، بعض لوگ اسے کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں بھی عبادت مشغول ہوتے ہیں، یہ کام جس نے سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ جامع مسجد شاہجہاں ٹانک میں ہو یا بیت اللہ میں ہو، لعنت پھر بھی برس رہی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب یہ کعبۃ اللہ میں نہیں تھے، یہ کوئی رحمتی تھے، تو غلطی ہے وہ جس جگہ بھی کریں۔ آج کل درمیانی عمر کے لوگ 40 اور 60 سال کی عمر کے درمیان یہ فیشن کرتے ہیں، نئی نسل ان کی نقل کرتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں، وہ غلط کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی عمر میں کریں، بڑی عمر میں کریں، درمیانی عمر میں کریں، آخری عمر میں کریں، گناہ ہے، اس گناہ سے پرہیز کیجئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی تو کچھ دن ہے، آپ اللہ سے لکھوا کے لائے ہیں، کچھ دن ہے، آپ لکھوا کے لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ ابھی میرے کچھ دن ہے۔ ہو سکتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف پھیروں گا یا نہیں، موت اتنی قریب ہے، والموت ادنیٰ من شراک نعلی، جوتی کے تسمے سے زیادہ موت قریب ہے۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اگلے سال یوں کروں گا اور اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے قبر بازار میں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، تو اس سے محفوظ رہے۔ ایک بندے نے کہا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں اسی لیے انہوں نے داڑھی رکھی ہے، سنا ہے فرعون کی بھی داڑھی تھی، جی ہاں فرعون روٹی بھی کھاتا تھا، فرعون پانی بھی پیتا تھا، تو آپ روٹی اور پانی چھوڑ دیں، بھئی ہم گھاس کھائیں گے، کیوں؟ فرعون روٹی کھاتا تھا، چھوڑ دینا اس دن، کیسی بات کر رہے ہیں اللہ کے بندے؟ بھئی فرعون کی اگر داڑھی تھی تو اس زمانے کے بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ تو وہی بات ہے، یہ جو گردہ ہے نا، گردہ جانور کے جسم میں جس کو ہم بکی کہتے ہیں اپنی زبان میں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے لکھنؤ میں، تو چند رافضی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سنی لوگ بکی کھاتے ہیں، یہ گردہ، اور کتے کے سامنے پھینکا تو کتا نہیں کھا رہا تھا، تو انہیں کہا اسے تو کتے نہیں کھاتے، آپ کھاتے ہو، حالانکہ گردہ حلال ہے، حدیث کے مطابق حرام نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسے تو کتے نہیں کھاتے، دیکھو ہم کتے کے سامنے پھینک، اور کتا نہیں کھاتا گردے۔ تو حضرت نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے، نہیں سمجھے؟ انہوں نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے، تو اسے سمجھ آ گیا۔ تو اس زمانے کے تو بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے، آج کے زمانے کے حضور رسول اللہ کو امتی، اپنے آپ کو حضور کو امتی کہے پھر بھی نہ رکھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے کہا جی اس زمانے کا چور بھی داڑھی رکھتا تھا تبھی تنکا آیا، آج کل ہوتا تو چور کی مونچھ میں تنکا میں بھی کہہ سکتا تھا۔ عجیب روش چل پڑی علماء کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں نے کہا پروفیسر کی دوڑ یونیورسٹی تک، استاد کی دوڑ سکول تک، ذاکر کی دوڑ امام بارگاہ تک، پنڈت کی دوڑ مندر تک، پادری کی دوڑ گرجے تک، یہ تو کوئی نہیں کہتا، ملا کی دوڑ مسجد تک یاد ہے، تے باہر سارے جڑے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے دوستو بات پوری کرنی چاہیے۔ صرف مولوی کو، ایک بندے نے کہا مولوی حلوہ کھاتے ہیں، میں نے کہا صبح حلوہ پوری کی دکان پہ جاتے ہیں یا کسی سویٹ ہاؤس پہ جاتے ہیں، وہاں CCTV کیمرہ لگا لو 2 دن کے لیے، دیکھو داڑھی والے زیادہ خریدنے آتے ہیں یا تم لوگ زیادہ خریدنے آتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں مولویوں کو خرید کے دیا جاتا ہے، تو میں کہا تو صحیح نہ دے اللہ کی نہ کرو۔ تو میرے دوستو یہ صرف دین پر اعتراضات ہے، اس اعتراضات سے بات بنتی نہیں ہے۔
منفی کام اپنا وجود نہیں رکھتا، مثبت کام وجود رکھتا ہے، اس لیے مثبت کام سامنے لایا کریں۔ اگلا ہمارا اجتماع انشاءاللہ عصر تا اشراق ہوگا 29 نومبر، اس کی آپ کوشش فرمائیں۔ عصر تا اشراق کھانا بستر لے کر آئیں آپ۔ عصر میں مجلس درود شریف سے شروع کریں گے، لوگ مغرب میں آتے ہیں پھر عصر میں نہیں آتے۔ آپ عصر تا اشراق ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ٹائم گزار کے دیکھیں، یہ 24 گھنٹے پہ نہیں بنتے، کم ٹائم بنتا ہے، اللہ کو یہ ٹائم دے کر دیکھیں نا، پھر انشاءاللہ دیکھیں بندہ اس معاملات میں ہماری ترتیب پہ آپ چلیں تو آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو آپ یقین مانو گھر میں اپنے آپ کو اسی کام پہ فالو کرنے پہ لگائیں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و اعظم نوالہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے پروگرام کو قبول فرما، ہمیں دین کے تمام شعبوں کے ساتھ محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، لکھ کے بھیجا ہے، اے اللہ ان تمام دوستوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اٹھنے والے ہاتھوں کے درجات کو پورا فرما، حاجات کو پورا فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ میرے مولا بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔